اللہ آپ کو سلامتی جی سر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. آپ اللہ آپ کو عزت دے. سب صحیح جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بڑا اللہ پاک کا فضل ہے سر, بہت ہی کرم رہا ہے سر, عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی بات ہے بڑی بات. اللہ قبول فرمائے ان شاء اللہ. تو عمرے کے دوران سر میں نے بہت سے پریکٹیکل علمی اختلافات دیکھے اور علمی مسائل دیکھے, مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہا. تو سوال چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا, لمبی چوڑی بات نہیں کرنی, لیکن سوال تھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں بہت عرصے بعد حاضر ہوا ہوں اور ایسے سوال ہیں, ان میں اکثریت وہ سوال ہیں جو عام عوام الناس کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. سر پہلا سوال لکھ لیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا, نماز میں ہاتھ باندھنا. آپ بولتے جائیں, جلدی بولیں, روک کے نہ بولیں. نماز میں ہاتھ باندھنا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ نماز کو سرے سے باطل ہی کر دیتا ہے, یعنی نماز ہی نہیں ہوئی. اس کی دلیل نمبر 1. دوسرا یہ جی کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے نا اہل سنت سارے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آمین کہیں, کوئی کہتا ہے جی اونچی کہیں, کوئی کہتا ہے جی ہلکی کہیں. جبکہ میں نے آپ کے جو مسلک میں جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے. آپ جیسے ہی آمین کہیں گے آپ کی نماز ختم. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں اس لیے پوچھوں نا کہ مطلب جیسے عمرے پر بھی بندہ جاتا ہے, اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے, مسجد نبی پڑھتا ہے, اپنے گھر میں پڑھتا ہے, یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو پیش آ رہا ہے. تیسرا یہ جی کہ کپڑے کی جو نمازیں ہوتی ہیں, آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں, چلو آپ چٹائیاں کر لیں, پھر سجدہ کرنے سے کیا آپ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے یا پریفریبل نہیں ہے؟ یہ نوٹ کر لیں. تیسرا سوال. چوتھا سوال سر جی بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پہ بھی پیش آیا مجھے بھی نا. خانہ کعبہ میں اب یہ پالیسی بن چکی ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا, اس کے علاوہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کی پہچان انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے احرام نہیں پہننا نا. جیسے ہی آپ احرام نہیں پہنتے وہ آپ کو سیدھا تیر بھیج دیتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پہ. ٹھیک ہے سر, وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اوپر والے فلور پہ. جیسے ہی آپ اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں نا, اثنا عشری شیعہ مجتہدین علماء کے فتوے کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے, شاید مجھے سمجھنے میں غلطی نہ لگی ہو, ان کا موقف یہ ہے کہ اوپر والے فلور پہ جہاں نیچے کعبہ ہے مطاف ہے, اس کے اوپر والا جو فلور ہے یا اس سے اوپر والا فلور ہے, وہاں پہ آپ جتنے مرضی چکر لگاتے ہیں آپ کا طواف ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ یہ تو بچے بچے کو پیش آئے گا, وہاں پہ لازمن آئے گا اور کچھ عرصے میں جبرن آئے گا یہ چیز. اچھا, اس کے بعد اگلی چیز ہے جی کہ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اثنا عشریہ میں یہ مسئلہ ہے, زیدیہ میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور اہل سنت کو تو اس کی آواز نہیں لگی. اہل سنت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا جب میں یہ سوال بھیجتا تھا کہ یہ پوچھ کیا رہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اثنا عشریہ مسلک میں یہ ہے کہ جیسے میں نے احرام پہن لیا نا, اس کے بعد میں کسی بھی متحرک سایہ دار آبجیکٹ میں نہیں بیٹھ سکتا, چاہے وہ جہاز ہے, چاہے وہ ٹرین ہے, چاہے وہ بس, چاہے وہ کار ہے. جیسے ہی میں بیٹھوں گا میں نے احرام عمل کر دی ہے. یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے اثنا عشریہ کا کہ جس کی زیدیہ کو پتا ہے لیکن ان کے یہاں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے, اور سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ دنیا میں ہے. اگلا مسئلہ ہے جی اثنا عشریہ کا طواف نثار کا. جب میں نے اہل سنت علماء سے, بڑے بڑے علماء سے پوچھا, وہ سمجھے کہ میں طواف نثار یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاید عورتوں کے طواف کو طواف نثار کہتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے اثنا عشریہ میں. اور اثنا عشریہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ طواف نثار نہیں کرتا عمرہ مفردہ میں, اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اگر بیوی نے نہیں کیا, میاں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور باقی مسالک کو پتہ نہیں کوئی نہیں کہ ایسا مسئلہ بھی ہے. اس پہ دلیل. اچھا, اگلا یہ ہے جی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ, کہ میں نے وہاں پہ زیارات وغیرہ بھی, میں نے مختلف علماء سے, اہل سنت والوں سے بھی رابطہ کیا, تو بعض کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے, یا پتا تھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شام میں کیسے بن گئی, کیونکہ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, ان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے گھریلو نعوذ باللہ نچاکی کشیدگی ہو گئی تھی, اور نعوذ باللہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا, تو اس لیے یہ شام چلی گئی. اور انہوں نے اس بات کو اس پیرائے میں کیا کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محب اہل بیت تھا, بہت بڑا محب اہل بیت تھا نعوذ باللہ, اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے شام میں چلے گی, کیونکہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی اور وہ بہت احترام اور عزت دیتا تھا سادات کرام نعوذ باللہ. اچھا, ایک مسئلہ جو میں نے اور دیکھا کہ اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں طواف کے دوران رمل, صحیح کے دوران رمل کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز بھاگتے ہیں صحیح کے دوران, جبکہ شیعہ سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت ہے. اور اسی طرح اہل سنت ایک کندھا ننگا کر رہے ہوتے ہیں, جس کو پتہ نہیں انس تبا یا انس بتا کہتے ہیں, مجھے اب صحیح اس کی پروننسیشن نہیں آ رہی کہ کیا بولتے ہیں اس عربی میں. تو اثنا عشری علماء سے جب میں نے پوچھا
پوچھا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارے یہاں بدعت ہے, یہ بھی ہمارے یہاں خلاف سنت ہے. ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کے یہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھنے. تو اہل حدیث کے یہاں تو یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں, لیکن حسن عشری کہتے ہیں جی ہمیں ایسی بات پتہ ہی کوئی نہیں. جی اوکے بھائی, کافی ہو گیا بھائی آپ کے سوال, آپ کافی ہے, 10 سوال ہو گئے نا. نماز میں سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں نا, یہ ثنا جو پڑھتے ہیں اہل سنت, کون سے سبحانک, سبحان اللہ, سبحانک اللہم, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, الحمدللہ سے جو پہلے پڑھتے ہیں جس کو ثنا بولتے ہیں, تو یہ آپ کے ہاں موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کو پڑھنا حرام ہے, نماز کو باطل کرتا ہے. یا پڑھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں پڑھا. جبکہ ہمارے یہاں تو جو بچہ پہلی وہ دعائی یہ یاد کرتا ہے, نماز میں یاد ہی یہ کرتا ہے. جی جی تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. ایک واضح کر دوں, یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ والا جو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نعوذ باللہ طلاق دے دی تھی, اور اسی وجہ سے وہ شام چلی گئی تھی, اسی لیے ان کا مقبرہ شام میں ہے. اور وہ اس لیے گئی تھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یزید بہت بڑا محب اہل بیت تھا. تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ علمی جواب دینا سر, دلائل کی روشنی میں کہ بی بی زینب شام میں کیسے چلی گئی ہیں. جی جواب دے دیتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے نوٹ کروا لیا نا سر؟ ہاں میں نے لکھ دیا. جزاک اللہ. اچھا, آپ کا جو پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا, ٹھیک ہے نا, ہاتھ باندھ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ منع ہے, اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا واضح طور پر, فرمایا بدعت ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ اس کی واضح احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں. تعمین بھی یہی ہے کہ آمین بولنا الحمد کے بعد, ولضالین بولنے کے بعد, اس کے بعد آمین بولنا, یہ بھی بدعت. اور جو نظم ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کہ مستحب ہے کہ انسان کہہ دے الحمدللہ رب العالمین, ولضالین کے بعد کہہ دے الحمدللہ رب العالمین. آمین کہنا یہ بدعت, اور یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات احادیث ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں نمازوں سے باطل ہو جائے. چٹائی پہ چٹائی دیکھیں, چٹائی عام طور پہ بنتی ہے سجدے کی, آپ نے بات کی نا چٹائی پر, عام طور پہ بنتے پتے سے, یا کھجور کے درخت کا پتا ہوتا ہے یا کسی اور قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے, تو اس پہ سجدہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ 3 چیزوں میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں. ایک جو کھانے کی چیز ہو, اس کو کھایا جاتا ہو, یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے نکالا جاتا ہو, معدنیات ہو, قیمتی پتھر ہے یا لوہا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے, جس کی قیمت سونا چاندی, اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے پینے پہننے کی چیزیں. اگر کوئی ایسی جانماز ہے, مصلی ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے, مثلا وہ فرش ہے, قالین ہے, تو اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں 3 جو کیٹیگریز ہیں, یہ دنیا والوں کے رب ہیں. دنیا والے اس کی عبادت کرتے ہیں, یا تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں, یا تو کھانے کی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں, یا پہننے کی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے دنیا والے. تو اللہ کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت جو ان کے مسجود ہے, دنیا والوں کی مسجود ہے, اہل دنیا کی مسجود ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی نص موجود ہے, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ, اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لکڑ ہے, چٹائی ہے, یا مٹی ہے, اس پہ کسی بھی چیز پہ, عطر ہے, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ طواف کرنا, اگر انسان طواف کریں, دیکھیں طواف کرے وہ دوسرے جو فلور بنا ہے نا, اب 3 فلور ہے نا ادھر, ہم بھی گئے تھے تو 3 فلور, ہاں 3 فلور تھے اس زمانے میں بھی. 3 فلور ہے, ایک تو صحن ہے مسجد کا, اور اس کے اوپر جو ہے 3 مزید فلور بنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بنے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل جو طواف کیا جاتا تھا وہ صحن میں طواف کیا جاتا ہے, کعبہ, خانہ کعبہ کے گرد اسی مکان پہ کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں جو بنی ایک شبہہ ہے, یعنی اگر کوئی وہاں پہ طواف کرے یا واقعی طواف ہوتی یا نہیں ہوتی نا. دیکھیں دلائل اس سے جو احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, اس سے ساکت ہیں, کیونکہ اس قرآن میں یہ چیز مذکور نہیں ہے, حدیث میں بھی مذکور نہیں کہ اگر یہاں پر ہم بلڈنگ بنا دیں 3 طبقہ والا بلڈنگ, اس پہ اس کے گرد اس کے چھتوں پہ آپ جا کے, یا اس کے دوسرے فلور پہ, تیسرے فلور پہ, یا پہلے فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ آپ وہاں پہ کر لیں طواف, یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی. یا کوئی اگر وہاں پہ سرداب بنا دے مثلا زمین میں, ٹھیک ہے نا, زمین کے اندر کھود کے گرد سرنگ سا بنا دے خانہ کعبہ کے گرد, وہاں پہ طواف کرے, یا ہوتی یا نہیں ہوتی. تو یہ شبہہ ہے, یہ شبہہ ہے. جو واجب طواف ہے کم از کم اس میں انسان کو سعی کرنی چاہیے کہ وہ 100% انسان یقین کرے کہ اس کی طواف صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں 100% جو گارنٹیڈ ہے طواف آپ کی صحیح ہے, وہ کہاں پر ہے, جو
خانہ کعبہ کے گرد وہ مطاف ہے جو جہاں پہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ طواف کیا. جہاں تک فلورز بنے ہیں تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ طواف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے متعلق کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے, یہ نئی چیزیں بنی اور انسان اس کو اوائڈ کرے بہتر ہے. اور اگر مثلا انسان ویسے آپ جب وہاں پہ مسجد الحرام میں مشرف ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بہت مستحب ہے کہ انسان یا تو نماز پڑھے یا طواف کرے. طواف کرنا خود نماز پڑھنے کی طرح, جتنا زیادہ آپ طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو اگر وہاں پہ آپ طواف مستحب بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی انسان اگر مطاف میں کرے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتا ادھر مثلا بلڈنگ میں کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے. ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. لیکن اگر وہ بلڈنگز میں نماز پڑھتا ہے انسان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے, یہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کا نظارہ کرتا ہے, خانہ کعبہ کو دیکھنا خود عبادت, اس کی طرف دیکھنا, یا وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, بلا شک بلا رائے. اچھا, اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بلندتر مکے میں بلڈنگ بنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں خانہ کعبہ سے اونچا بلڈنگ نہیں بنا سکتے, لیکن ابھی سب بنا دیا, جتنے ہوٹل ہے وہ خانہ کعبہ سے اونچے ہیں نا, ابھی جو بنایا گیا یہ سب بے احترامی ہے خانہ کعبہ. اب جو ہے انسان اگر یہ مطاف بھی جو انہوں نے بنایا ہے نا بلڈنگ طواف کرنے کے لیے 3, یہ بھی خانہ کعبہ سے اوپر جاتا ہے, سقف سے اوپر جاتا ہے, تو یہ ایک لحاظ سے یہ اس لحاظ سے بھی انسان نہ کرے تو بہتر. اور مرد وہاں پہ جاتا ہے نا احرام سے, جب آپ نکلتے ہیں وہ کپڑے اتارنے سے, کپڑے پہن احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, ایک دھوتی ہے, کندھوں پہ ایک آپ رومال ڈالتے ہیں, یہ دو یہ احرام کے کپڑے ہوتے ہیں. احرام یہ نہیں ہے, احرام خود یہ نہیں ہے, احرام یہ ہے کہ آپ حرام بنا لیتے ہیں. جب آپ حرام بنا لیتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ میں محرم ہو گیا, لبیک کسی نیت سے کہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ محرم بن جاتے ہیں. یعنی آپ پہ بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ آپ پہ حرام ہو گئی, آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گئی, آپ پہ خوشبو لگانا حرام ہو گئی, جو چیزیں وہ کسی بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتا ہے انسان پر, اور وہ احرام انسان میقات سے بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے اور مرد کے لیے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے, کیا ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. جب محرم ہوتا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اور جب احرام سے آپ نکلتے ہیں, مثلا آپ نے وہ کیا مثلا شیو کر لیا, ناخن کاٹ دیا جو احرام سے نکلنے کے طریقے اسی نیت سے, تو اس وقت پھر یہ چیزیں دوبارہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی. تو لیکن یہ واجب نہیں کہ کپڑے انسان اتار دے. جو آپ نے دھوتی پہن رکھا وہاں پہ اور رومال کندھے, اس کو نکالنا واجب نہیں. اگر وہ سعودی والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ کوٹ میں یا کسی اور قسم کے لباس میں ہیں تو وہ آپ کو طواف نہیں کرنے دیتے, تو کوئی ضروری نہیں, آپ وہی دھوتی لگا کے جو ہے احرام کرے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہ پہن لیا آپ نے تو محرم ہو گئے, اس طرح نہیں ہے. دھوتی پہنے اور رومال ڈالنے سے انسان محرم نہیں بنتا. اگر وہ صرف آپ کو دھوتی لگا کے ادھر سارا دن آپ کر لیں, اس سے آپ محرم بنتے ہی نہیں دھوتی لگانے سے, ٹھیک ہے نا. کر لو, وہ آپ کو پھر منع نہیں کریں گے, اس کو نہیں پتہ چلے گا. اب احرام میں دیکھیں جس کو تذلیل بولتے ہیں, جب آپ کو ایک شخص محرم بنتا ہے مسجد الشجرہ سے, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الشجرہ سے, اہل بیت علیہ السلام مسجد الشجرہ جو ہے مدینہ منورہ وہاں سے محرم ہوتا ہے. یا اگر کوئی جدہ سے آ رہا ہے تو شیعہ حضرات کہاں جاتے ہیں, ادھر جوحفہ کے مقام پہ, وہاں پہ میقات ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جاتے ہیں. جو لوگ مکے میں مثلا انسان مکے میں دوبارہ اگر عمرہ کرنا چاہے نا, آپ جب مکے میں گئے ایک دفعہ عمرہ کر لیا, محل ہو گئے, احرام آپ کا ختم, دوبارہ محرم ہونا چاہتے ہیں تو مکے کے بالکل ساتھ 20 منٹ میں وہاں پہ پھر میقات, ادھر جا کے آپ دوبارہ محرم ہو سکتے ہیں. پھر آ کے ایک دن میں 3 دفعہ آپ عمرہ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ عمرہ کر لیں, آپ وغیرہ سائی کر کے تو پھر واپس چلے جائیں, پھر آ جائیں, تو انسان بہت کر سکتا ہے وہاں, تو بار بار محرم بن سکتا. تو دیکھیں جب انسان محرم بنتا ہے, جب انسان بنتا ہے تو تذلیل اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ مرد کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں. کہ صائب جو اس زمانے میں کیا ہوتی تھی, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی گرمی تو ہے ہوتی ہے نا عرب میں, جو امیر لوگ تھے وہ اپنے اونٹوں کے اوپر وہ ایک بناتے تھے چھوٹا سا سواری کے اوپر وہ کمرہ سا بناتے تھے یا سایہ لگاتے تھے, تو اس میں سفر کرتے, اس میں زیادہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اس سے منع کیا گیا, کہ آپ سایہ میں نہیں چل سکتے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ مثلا کوئی بالکنی ہے یا کوئی اسٹرکچر ہے جو سایہ دے رہا ہے نا, اس کے نیچے آپ بیٹھ سکتے ہیں, اس سے منع نہیں ہے. لیکن چلتے ہوئے آپ جانور والے جو صاحبان ہیں اس پہ نہیں سکتے. اب یہ اس کے لیے حدیث اس میں ہے. اب یہ آپ ہمارے زمانے میں کوئی جانور پہ تو جاتا نہیں ہے نا, سب لوگ یا تو ٹرین پہ جاتے ہیں یا بس پہ جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ رات کے وقت تذلیل کی ہے, ٹھیک ہے نا. رات کے وقت یہ تذلیل جو ہے اکثر اس کا اطلاق یہی دن کے لیے, سورج کے لیے. اگر رات کے وقت بارش ہو رہی ہے, مثلا کوئی چھتری رکھ کے جا رہا ہے, تو یہ روایات میں نہیں ہے اس طرح کی. البتہ یہ بحث طویل ہے, وہ سب روایات آپ کو دکھانا ہوگا. بہرحال روایات جانور کے اوپر جو سواری کے اوپر جو صاحبان لگا جاتا ہے اس پہ لوگ چلتے ہیں اس کے لیے. اب میں نے کئی روایات میں یہ نہیں دیکھا, میں نے کوئی ایسی چیز کے, اب میں نے اس مسئلے پہ بہت گہرا تحقیق نہیں کیا کہ کیا اس زمانے میں ایسا بھی تھا کہ کوئی مثلا اس زمانے میں کوئی چھتری کی طرح, ہمارے زمانے میں جو
छतरी होती है ना, कोई पैदल जा रहा है, छतरी की तरह कोई इंसान सर पर, मैंने इसके कोई शाहिद नहीं देखा कि इस तरह के भी उस जमाने में कोई रवाज था। तो तजलील जो होता है, सायाबान जो है ना, साया, वो अक्सर किसके लिए, जानवर के ऊपर जो साये का बंदोबस्त किया जाता था, बिलखुसूस ऊंट के ऊपर, उसके लिए। लेकिन ये मजीद तहकीक की जरूरत है इसमें, उसके लिए। अब बस में कोई जाता है तो बसेज में या इन चीजों में देखें, जिल का मना होना ये मुश्किल है कि ये इससे ये रिवायात में, इंसान के रिवायत में ये साया भी मौजूद है, ठीक है ना। रिवायात में जो साया उसका जिक्र है, उसका इतना इतलाक नहीं है कि वो चीजें जो बाद में वजूद में आए उसको भी कवर कर ले, ठीक है ना, जो उस जमाने में किसी के जहन में भी नहीं था, उन सबको कवर कर ले। रिवायात में वही चीजें हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं, उससे आगे उनका हुक्म बढ़ा देना ये मुश्किल है, ये सही नहीं है। लेकिन एहतियात इसी में, एहतियात, बहुत सारा एहतियात इसी में कि इंसान जब जाता है मदीने से मक्के की तरफ जाता है या जोहफा से मक्के की तरफ जाता है, तो वो गाड़ी के छत पे जाके बैठे। पुराने जमाने में बसेस में मर्द जो है, शिया जो जाते थे, बस के छत पे बैठते थे दिन के वक्त। रात के वक्त तो आप वो या दिन को सफर ना करें, रात को सफर करें, और शिया अक्सर रात को सफर करते थे, ठीक है ना, मक्का जाते हुए। और लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए एक जो है, एक दुम्बा जो है उसका कफारा है, जो साये के नीचे चलता है, एक दुम्बा का कफारा दे दे, उसका यही है। तो इसके तजलील नहीं कर सकते तो इसके हदीस रिवायात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साया नहीं लगाए, उनके सर मुबारक। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हज पे गए थे तो साया के नीचे उन्होंने सफर नहीं किया था, सायाबान में बैठे थे। यानी जब एक मंजिल पे उतर जाते हैं, कोई दरख्त है, दरख्त के नीचे बैठे थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मसलन एहराम की हालत में कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ एक सकीफा सा बना, एक सायाबान बना है, उसके नीचे बैठे से पैगंबर बैठे थे, लेकिन उन्होंने सायाबान के नीचे सफर नहीं किया। फिर आपने कहा कि तवाफ उन्निसा, देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अहादीस में कि ये मौजूद है कि इंसान जब एहराम से निकल जाता है, एहराम से जब निकल जाता है, जब आप नाखून वगैरह काटते हैं, सब चीजें आपके लिए हलाल हो जाती हैं सिवाय एक चीज, आपका जो ज़ौज या ज़ौजा, आपका जो शौहर है या आपकी जो वाइफ है, आपके लिए हलाल। बाकी सब चीजें आपके लिए हलाल। खाना, खुशबू लगा सकते हैं, दूसरा कपड़ा पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं कर सकते, अपनी औरत से मुकारबत, मुजामअत नहीं कर सकते। लेकिन आप हज सही है, हज कामिल हो गया। अगर आप उम्र पे गए तो उम्र आपका कामिल, लेकिन ये इस एहराम से आप नहीं निकले, सब चीजें आपके लिए हलाल है, ये सिवाय इस चीज के। और उसके लिए आपकी किस चीज की जरूरत है, तवाफ निसा की जरूरत। आप एक दफा तवाफ निसा के ईमान से तवाफ करें 7 मरतबा खाना काबा के गिर्द, फिर जब इससे निकल गए तो फिर ये औरत भी जायज हो जाती है। इसकी वजह क्या है, नुसूस है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस हैं इस मसले, ठीक है ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के रिवायात में इस मसले पे इख्तिलाफ भी नहीं है कि मसला इख्तिलाफी हो। फिर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो मदफन है, कब्र शरीफ है, वो कहाँ पे? कब्र शरीफ देखें, बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि कब्र शरीफ बकी ही में, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बकी में किस जगह है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। और जो मशहूर मारूफ है वो शाम में, मशहूर मारूफ शाम में है। और एक और ये कौल भी है कि कब्र शरीफ कहाँ पर, शायद ये कट गए भाई, कब्र शरीफ बकी में। अच्छा, ये वहां पे कैसे उनका इंतकाल हुआ था, वहां पे कैसे गए थे? तो ये हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में, ये यजीद के बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में उनके शौहर का वहाँ पे कारोबार था, बाग था शायद, ठीक है ना। और बाज़ रिवायात अहादीस में ये मिलता है, अखबार में ये मिलता है कि उस ज़माने में मदीने में कोई कहती भी आई तो इनके शौहर अब्दुल्लाह इब्न जाफर, वहाँ पर उनका कोई बाग था शाम के इलाके में, तो वहाँ पे वो अपने मदीने में कहती भी है, इसलिए वो गए थे वहाँ पर, तो उनका इंतकाल वहाँ पे हो गया था। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पे उनको दफन किया। तो उनके जो वफात है, ये कहना कि ये यजीद के दौर में हुआ है, ये बात ही गलत। और फिर ये अगर कोई आपने किसी आलिम का हवाला दिया को उसने कहा है कि ये यजीद से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इन लोगों के, इसलिए गए थे, तो वो दलील मांगता है ना आलिम के इद्दिआ से कि मैं अभी इद्दिआ करूँ कि भाई सदर पाकिस्तान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना, या मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मेरा फॉलोवर है, फैन है। तो ये इस तरह इद्दिआ से तो कोई चीज़ साबित नहीं होता ना। बिलखुसूस जब शियों से बात किया जाता है, शियों पे के लिए दलील लाया जाता है, तो उसके लिए कोई ऐसा, उनको चाहिए कोई ऐसा हवाला दे दे। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि मेंबरों से बहुत कुछ कहा जाता है, मेंबरों से बिला दलील के सब कुछ बोला जाता है, सब कुछ कहा जाता है, और सब लोग सुनते भी हैं, वाह भी करते हैं, दाद भी देते हैं। फरीक़ैन का भी यही तरीक़ेकार है, शियों का भी और मुखालिफिन का। जहां तक यजीद मलऊन का ताल्लुक है तो उसका काफिर होना शियों के नजदीक बिल्कुल साबित है। वो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का उनका पे लानत और उसने जो जुल्म किया अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, उस पर तो यानी वो कोई निज़ा है ही नहीं, कोई मुख्तलाफी मसला है ही नहीं। साए के मुतालिक आपने पूछा ना, साए के वक्त दौड़ना, साए के वक्त शिया मजहब में ये हर वाला गहरा मुस्तहब है। अब क्योंकि मैं बहुत अरसे हुआ हज उम्रा नहीं गया, तो जो मुझे याद रहता है वो हर वाला बोलते हैं, तेज दौड़ने को नहीं बोलते हैं और चलने को भी नहीं बोलते। जो शख्स
کر سکتا ہے، یعنی اس میں طاقت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ تو تھک جاتے ہیں نا. حج کے جو ریچولز ہیں، حج کے جو مناسک ہیں اور عمرے کے جو مناسک ہیں، انسان کو بہت تھکا دے دیتا ہے. بالخصوص ہم لوگ جو شہری لوگ ہیں، جو گاؤں والے لوگ ہیں، جو گاؤں سے جاتے ہیں نا، ان کا کیونکہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے چلنے کا، پھرنے کا اور جسمانی طور پہ واکنگ کا. وہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو کافی تجربہ ہوتا ہے، ان کو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ شہر سے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ایگزاسٹنگ ہے، بہت ہی انسان کو تھکا دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص کر سکتا ہے کہ وہ ہرولہ کر دے، جیسے جناب سارہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے ہرولہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی. کیوں تیز دوڑا بھی نہیں تھا، درمیانے اسپیڈ کے ساتھ، وہ ہرولہ بولتے ہیں.